مجرور ہے. نسائن ثلاث نسائن. اذا كان الا اذا كان المميز لفظ المئة، مگر اس وقت کہ جب ممیز لفظ مئہ ہو. فحینئذ بس اس وقت یکون محفوظا مفردا، یہ مئہ محفوظ یعنی مجرور اور مفرد ہوگا. تقول آپ کہیں گے ثلاثو مئتن، یہاں پہ قاعدہ کیا تھا؟ مئاتن یا مئین، انہی دو تعبیروں کی بنا پر کہ اگر ہم اس کے عدد کو غیر ذوی العقول سے قرار دیں تو مئات جمع مؤنث سالم کے ساتھ الف اور تا کے ساتھ، اور اگر ہم اس کے عدد کو ذوی العقول سے قرار دیں تو مئینہ جمع مذکر سالم کے ساتھ. والقیاس، اور قیاس کیا ہے؟ ثلاث مئات او مئین. لیکن یہاں پر اس کا استثناء ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا کہ اس کے متروک الاستعمال ہونے کی وجہ سے. وممیز 11 الى 99 منصوب مفرد. تقول 11 رجلا و11 امرأة و99 رجلا و99 امرأة. اب 10 سے لے کر 11 سے لے کر 99 کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے. مفرد کیوں ہوتی ہے اور منصوب کیوں ہوتی ہے؟ مفرد اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں پر خود لفظ مفرد جو ہے وہ جنس کا فائدہ دیتا ہے، اور منصوب اس لیے کہ یہاں پر اس کو ہم یہ مضاف اور مضاف الیہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اس وجہ سے اس کو ہم یہاں پر اس کی اضافت کرنے سے متعذر ہیں. اس کی اضافت اپنے ماں بعد کی طرف، یعنی عدد کی اضافت ماں بعد کی طرف وہ متعذر ہے، لذا ہم اس کو منصوب کرتے ہیں. مفرد کیونکہ لفظ مفرد جو ہے وہ جنس کا معنی دے سکتا ہے، اس وجہ سے. وممیز، اور ممیز 11 سے لے کر 99 تک کی ممیز منصوب و مفرد، منصوب اور مفرد ہوتی ہے. تقول آپ کہیں گے 11 رجلا. 11 رجلا ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ 11 رجلا 11 یہ مرکب بنائی ہے، اور اس کے دونوں ہی کلمات، اس کے دونوں ہی عدد، یہ دو اسموں کو ایک کیا جاتا ہے اور دوسرے اسم میں ایک حرف، دوسرا اسم اپنے اندر ایک اپنے ضمن میں ایک حرف کو متضمن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں ہی مبنی ہوتے ہیں. پہلا درمیان میں آنے کی وجہ سے کیونکہ کلام عرب میں اعراب آخر میں آتا ہے، اور دوسرا حرف کو متضمن ہونے کی وجہ سے. اور ہم نے اس کو مبنی بر فتح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ فتح ایک خفیف حرکت ہوا کرتی ہے، اور راجلن اس کی تمیز. 11 سے لے کر 99 کی تمیز مفرد اور منصوب ہوا کرتی ہے. 11 رجلا و11 امرأة و99 رجلا 99 مرد و99 امرأة 99 عورتیں. وممیز 100 و1000 وتثنيتهما وجمع الألف مخفوظ مفرد. تقول 100 رجل و100 رجل و100 امرأة و100 امرأة و1000 رجل و1000 رجل و1000 امرأة و1000 امرأة و3000 رجل و3000 امرأة وقس على ذلك وقس على هذا. اب ممیز 100 اور 1000، 100 اور 1000 کی تمیز مفرد ہوتی ہے اور مجرور ہوتی ہے. اس کے علاوہ مثالیں انہوں نے ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں. اس کے علاوہ اس میں کوئی اور مطلب خاص نہیں ہے اس پیراگراف میں، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اور ممیز 100 و1000 وتثنیتهما، اور ان دونوں کے تثنیہ کی ممیز، یعنی ان دونوں کے تثنیہ کی تمییز
مئتا اگر پڑھیں یا الفا ہم پڑھیں. وجمع الالف اور ہزار کی جمع کی آلاف اگر پڑھیں. محفوظ مفرد مفرد اور مجرور ہوتی ہے. ممیز مئت و الف و تسنیتہما و جمع الالف یہ مبتدا ہے اور محفوظ مفرد یہ اس کی خبر ہے. تقول آپ کہیں گے مئت رجل 100 مرد و مئتا رجل اور 200 مرد. مئت امرأت 100 عورتیں و مئتا امرأت 200 عورتیں. و الف رجل 1000 مرد و الفا رجل 2000 مرد. و الف امرأت 1000 عورتیں و الفا امرأت 2000 عورتیں. و 3000 رجل 3000 مرد و 3000 امرأت 3000 عورتیں. وقس علی ھذا اور اسی پر آپ قیاس کریں. فصل الاسم اما مذکر و اما مؤنث والمؤنث ما فيه علامة التعنيث لفظا او تقديرا والمذکر هو ما بخلافه. اسم کی تذکیر و تعنیث کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، مذکر ہوا کرتا ہے اور مؤنث ہوا کرتا ہے. اب کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ کلمہ مذکر ہے، یہ اسم جو ہے مؤنث ہے، یہ اسم مذکر ہے، یہ اسم مؤنث، یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ تو اس کی علامت وہ جس میں علامت تعنیث ہے، جس میں علامت تعنیث ہے وہ ہوگا مؤنث. اب خواہ یہ علامت تعنیث یہ بھی 2 طرح سے ہو سکتی ہے، لفظاً ہوگی یا تقدیراً ہوگی. اور اگر کسی میں علامت تعنیث نہیں ہوگی تو وہ مذکر ہوگا، یعنی مذکر بخلاف مؤنث ہے. مذکر بخلاف مؤنث یعنی مؤنث میں علامت تعنیث ہوتی ہے خواہ وہ لفظاً ہو یا تقدیراً، اور مذکر وہ ہے کہ نہ جس میں لفظاً علامت تعنیث ہوگی اور نہ ہی تقدیراً اس میں علامت تعنیث ہوگی. اس پیراگراف کا ترجمہ فصل ہا ہونا فصل، یہاں پر ایک فصل ہے. الاسم اما مذکر، اسم یا مذکر ہے، و اما مؤنث اور یا مؤنث. والمؤنث ما فيه علامت التعنیث، اور مؤنث ایسی چیز ہے کہ جس میں علامت تعنیث ہو، عذر لفظ کے یا عذر تقدیر کے، لفظاً او تقدیراً یعنی عذر لفظ کے یا عذر تقدیر کے. والمذکر اور مذکر ما ایسی چیز ہے، والمذکر ہوا وہ ایسی چیز ہے بخلاف ہی جو اس مؤنث کے خلاف ہوتی ہے. وعلامت التعنیث ثلاثة التاء كطلحة والالف المقصورة كحبلى والممدودة كحمراء والصفراء والمقدر انما هو التاء فقط كأرض ودار. اس کو دوسرا اعراب بھی پڑھا جا سکتا ہے كأرض ودار بدلیل أريضة والدويرة. والمؤنث على قسمين حقيقي وهو ما بأزائه حيوان مذكر كامرأة وناقة، ولفظي وهو مجازي بخلافه كظلمة وعين. وقد عرفت أحكام الفعل إذا أسند إلى المؤنث فلا نعيدها. علامت تعنیث 3 ہے. ایک تا ہے جیسے طلحہ، اس میں تا جو ہے یہ علامت تعنیث ہے. الف مقصورہ ہے جیسے کہ موسیٰ پر، جیسے کھڑی زبر کہا جاتا ہے، مانند حبلہ کے حاملہ عورت کو کہتے ہیں. اور الف ممدودہ ہوا کرتا ہے جیسے کہ ہمراء ہے اور صفراء. ہمراء سرخ عورت کو کہتے ہیں، صفراء زرد عورت کو کہتے ہیں. اور اب ان 3 میں سے اگر کسی اس میں ایک بھی پائی جائے گی تو وہ مؤنث ہوگا. اب ہم نے کہا تھا کہ یہ علامت تعنیث یا لفظاً ہوگی کہ جیسے کہ ان مثالوں میں، یا تقدیراً ہوگی. اب تقدیری طور پر کیا الف ممدود، کیا الف مقصور، یہ بھی تقدیراً کسی چیز میں
علامت تانیث واقع ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو جواب یہ ہے کہ نہیں. وہ چیز جو تقدیری ہوگی وہ فقط و فقط تائے تانیث ہوگی. اب کیسے معلوم ہوگا کہ اس کلمے میں کہ یہ کلمہ مؤنث ہے اور اس میں علامت تانیث ہے؟ تو ہاں، یہاں پر ایک قانون ہے کہ آپ اس کلمے کو اس کی مصغر بنا دیں، اس کلمے کی تصغیر لے آئیں. اگر اس کی تصغیر لاتے ہیں اور اس میں تائے تانیث آ جاتی ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کلمہ مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تانیث، یہ تصغیر کلمات کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتے ہیں. اس کے بعد مصنف پھر مؤنث کی دو قسمیں کرتے ہیں. ایک حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے. حقیقی کیا ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، جیسے کہ مرد کے لیے عورت، اونٹ کے لیے اونٹنی ہے، یا اونٹنی کے لیے اونٹ ہے، ایسے ہم کہیں. اور مجازی وہ ہے کہ جو اس کے خلاف ہو، یعنی اس کے لیے مذکر نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں مذکر نہیں ہوتا، جیسے کہ ظلمت اور عین ہے. اب مصنف آخر میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے چونکہ آپ کو بیان کر چکے ہیں، ہم نے آپ کے لیے بیان کر دیا تھا فعل کی بحث میں کہ کہاں پر فعل کو مذکر لایا جائے گا اور کہاں پر مؤنث لایا جائے گا. تو ان فعل کے احکام کو ہم یہاں پر تکرار نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے گزر چکے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ کہاں پر فعل کو مذکر لایا جائے گا اور کہاں پر فعل کو مؤنث لایا جائے گا تو وہی فاعل کی بحث میں اس کا مطالعہ کریں. وعلامت التانیث سے اور تین ہیں. التاء تا ہے طلحہ مانند طلحہ کے، والالف المقصورہ دو، اور الف مقصورہ ہے مانند حبلہ کے کا حبلہ، والممدودہ اور الف ممدودہ کا حمراء اور صفراء مانند حمراء اور صفراء کے، سرخ عورت اور زرد عورت. والمقدر، یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آیا یہ تین علامتیں آپ نے بیان کی ہیں، تا ہے، الف مقصور ہے، الف ممدود ہے، کیا ان میں سے وہ جو مقدر ہوگا، مقدر ہو سکتا ہے چھپ کر علامت تانیث کسی کلمے میں یعنی پوشیدہ ہو، کسی میں تقدیری طور پر ہو، تو کیا یہ تینوں ہو سکتی ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں نہیں. والمقدر، اور اس کے سوا نہیں. والمقدر، اور وہ چیز جس کو چھپایا جائے گا، انما، اس کے سوا نہیں، ہوا التاء، وہ فقط تا ہے. فقط یعنی اذا علمت ذالک فانتہی، یہ فا تفریعیہ ہوتی ہے، اور قد فعل امر ہوتا ہے. اس میں فعل امر یعنی انتہائی کے معنی میں. اور مقدر اس کے سوا نہیں کہ وہ تا ہے فقط، مانند عرض اور دار کی. بدلیل اوریزۃ و دویرۃ، کیوں؟ کیونکہ اوریزہ اور دویرہ کی دلیل کے ساتھ. دلیل یعنی قرینہ. جب بھی نحو میں دلیل آتا ہے تو اکثر، بلکہ جب یہ لفظ آئے گا تو اکثر اس سے قرینے کا معنی لیا جاتا ہے. قرینہ اوریزہ اور دویرہ کے ساتھ. ثم المؤنث علی قسمین، پھر مؤنث دو قسموں پر ہے. حقیقی بھی پڑھ سکتے ہیں اور حقیقی بھی پڑھ سکتے ہیں. مؤنث حقیقی ہے وہ ہوا، اور وہ یعنی مؤنث حقیقی ما ایسی چیز ہے بأعضائہ حیوان مذکر، جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، کا امرأۃ و ناقۃ، مانند عورت اور اونٹنی کی. ولفظی، اور لفظی ہے، وہو مجازی، اور یہ مؤنث مجازی ہوتی ہے، بخلاف ہی، بخلاف حقیقی کے، حقیقی کے خلاف. کا ظلمت و عین وقد ارہ، مانند ظلمت اور عین کے. وقد عرفت احکام الفعل، اور آپ یقیناً جان چکے ہیں فعل کے احکام کو. اذا اسند الی المؤنث، کہ جب اس فعل کی اسناد کی جاتی ہے، جب اس فعل کا اسناد کیا جاتا ہے مؤنث کی طرف، فلا نعیدھا، پس ہم ان احکام کا اعادہ اور تکرار نہیں کریں گے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.